اور جامعات میں اور کالجز میں نوجوانوں سے، کیونکہ نوجوان ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائڈڈ وی فال۔ اور سب سے پہلے دشمن کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کے درمیان تفریق پیدا کریں اور لوگوں کو آپس میں لڑائیں۔ اختلاف رائے ہر معاشرے کا حسن ہے، لیکن اسے دلیل کے ساتھ، انٹلیکٹ کے ساتھ، اس میں آپس میں ایک ریشنل ڈسکشن کے ساتھ اس کو ایک دوسرے سے ہمیں مباحثے میں اور مناظرے میں ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے۔ لیکن پوری دنیا میں اور تمام مذاہب میں کچھ لائنز ایسی ہوتی ہیں جس کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ آزادی اظہار رائے کی بھی ایک لائن ہے، لیکن جب آپ کسی اور کے ٹرف میں جائیں یا کسی اور چیز کو، تو اسی طرح دنیا میں ہیٹ سپیچز کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ فرقہ بندی کے حوالے سے ہو۔ کوئی بھی فرقہ دوسروں کو واجب القتل قرار دینا، ان کے انڈیوس کرنا، کرائم انڈیوس کرنا، دوسروں کو خراب کرنا، بالکل اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ نہ مذہب میں اجازت دی جا سکتی ہے، نہ کاروبار میں اجازت دی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح معاشرے میں ہماری فوج، اس کا احترام ہم پہ دینی طور پہ لازم ہے، ہم پہ اخلاقی طور پہ لازم ہے، کیونکہ وہ نوجوان جو ہمارا بارڈر پہ کھڑا ہو کے یا ہر مشکل میں، سیلاب میں یا باقی جگہوں پہ کھڑا ہو کر اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر قوم کی حفاظت کر رہا ہے، اس کی عزت اور تکریم کرنا ہمارے آئین اور قانون میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کی عزت تکریم جو ہے، اس کی بے توقیری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی معاشرے میں، ہمارا ملک تو ایک نظریاتی مملکت ہے جو اسلام کے نام پہ بنا، اور جہاں پہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تجربے گاہ قرار دیا، جہاں پہ ہم اسلام کے نظریات کو عملی صورت میں امپلیمنٹ کر کے دنیا کو بتائیں گے کہ یہ کتنا اہم نظریہ ہے اور یہ کس طرح ہماری مضبوطی کا باعث ہے۔ لیکن وہ ممالک جہاں پہ کئی سوچیں، کئی مذاہب، کئی مختلف لوگ کو ایگزسٹ کرتے ہیں پلورلسٹک سوسائٹیز میں، وہاں پہ کوئی مختلف مذہب کا شخص بھی جب شہادت حاصل کرتا ہے، قوم اس کو سر آنکھوں پہ بٹھاتی ہے، مارٹرڈم اور شہادت اور شہید کو اعلیٰ رتبہ ادا کرتی ہے۔ اور پھر غازی کا جس طرح آج ہمارا درجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، جنگوں میں رہے، جان کی پرواہ نہ کی، اور میں اکثر غازیوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں جو ہاتھ اپنا افسوس سے ملتے ہیں، کاش ہمیں شہادت کا رتبہ مل جاتا۔ بالکل اسی طرح جس طرح حضرت خالد بن ولید کی مثال دی گئی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو شہید ہیں، ان کے بھی ایک شہید ہے جو اس پروسیس میں اس کو کہیں سے گمنام گولی لگی، اس نے اپنے آپ کو فرنٹ پہ پیش کیا تھا اور وہ اس جگہ پہ پہنچا کہ اسے شہادت ملی۔ لیکن ایسے شہید بھی ہیں جس طرح انہوں نے مثال عزیز بھٹی شہید کی تھی، یا کرنل شیر خان کی، یا اور ایسے شہید تھے جو فرنٹ پہ موجود تھے، پتا تھا کہ پیچھے سے ہمارے پاس سپلائی لائن نہیں ہے، کمک نہیں آ سک رہی، ہمیں ری اسٹرینتھن نہیں کیا جا سک رہا، ہماری ریپلیسمنٹس موجود نہیں ہیں، اور ان کے پاس یہ آپشن بھی تھی کہ وہ پتلی گلی سے اپنا ریٹریٹ کریں یا جا کر سیکیور جگہ پہ پہنچے۔ انہوں نے اس بات کو مقدم جانا کہ اگر میں کچھ سانسیں اور رک جاؤں، کچھ ساعتیں اور رک جاؤں، کچھ گھنٹے اور رک جاؤں، لیکن دشمن کو یہ پتا لگے کہ یہ مورچہ بھی الائیو ہے، یہاں سے فائر جاری ہے، اور اس کے پاس پتہ نہیں پیچھے کتنے اور لوگ یہاں پہ ہوں گے، اور وہ آگے پیش قدمی سے میں روکے رہوں تاکہ پیچھے سے مزید ہماری اسٹرینتھن یا جو بھی سپلائی آ رہی ہوگی مزید قریب پہنچ جائے اور اب میرا ملک زیادہ محفوظ ہو جائے۔ اور جانتے بوجھتے ہوئے وہ وہاں موجود رہا اور اس نے شہادت کی، تو پھر ہم قوم اسے شہادت کے اعلیٰ ترین ایوارڈ سے نوازتی ہے، نشان حیدر ملتا ہے۔ تو کیا یہ قومی المیہ نہیں ہے کہ ہمارے نشان حیدر پانے والے شہیدوں کو اور ہمارے اعلیٰ شہیدوں کو، ان کی یادگاروں پہ کچھ ایسے لوگ جو نفرت کا شکار تھے، نفرت ان کے اندر پیدا کی گئی تھی، انکلکیٹ کی گئی تھی، ورنہ تو پاکستان کی قوم اپنے
فوج سے، اپنے جوانوں سے، اور کوئی بھی قوم چاہے وہ ہمیشہ اس کا وہ محسن ہے کہ بھی وہ وہاں پہ کرتے ہیں، اپنا کام ادا کرتے ہیں اور اپنے فرائض ادا کرتے ہیں. اور نفرتیں جب کسی میں انڈیوس کی جائیں تو پھر بہت ہی ہولناک نتائج ہوتے ہیں. یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ قومی اثاثے 2014 میں پی ٹی وی توڑ دیا، 2023 میں جا کے پشاور ریڈیو اسٹیشن جو پاکستان کے جس میں کئی اثاثے جلا دیا. کیوں یہ نفرتوں کا شکار تھے؟ پاکستانی قوم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں اپنا ثانی نہیں رکھتی. ادب اور احترام کے اعلیٰ درجے ہیں وہاں پہ. ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی جب جاتے ہیں تو دور سے ہی اپنے اگر مینار نظر آنا شروع ہوں اور چھوٹے بچے جو معصوم ہوتے ہیں وہ آپس میں بھی کوئی لڑائی کر رہے ہوں تو بڑے ان کو چپ کرا دیتے ہیں کہ خاموش، یہاں اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مبارک آ رہا ہے، مدینہ منورہ آ رہا ہے، ہم نے یہاں پہ ادب کا اظہار کرنا ہے. وہ مقام جہاں پہ صحابہ کرام کو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ آوازیں نیچی رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. گورنر ہاؤس میں یوم دفاع کی مناسبت سے